ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شمسا نام کی عورت تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عمران اور چھوٹے بیٹے کا نام یاسر تھا۔ خاوند کی وفات کے بعد شمسا نے اپنے دونوں بچوں کی بہت اچھی پرورش کی۔ عمران اب ایک کمپنی میں بزنس مین تھا، جبکہ یاسر ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن کھانے کی میز پہ شمسا عمران سے بولی، عمران، تم اپنی نجمہ موسی کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے مجھے ایک لڑکی کا بتایا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ وہاں سے کروں۔ اگر تم میری بات مانو تو ہم کل ان کے گھر چلتے ہیں۔ امی جان، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ اگر آپ اس میں بہتر سمجھتی ہیں تو میں کل آفس سے آؤں گا، پھر ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ اگلے روز شمسا اور عمران نجمہ کی بتائی ہوئی لڑکی، جس کا نام سلمہ تھا، اس کے گھر چلے گئے۔ دونوں خاندانوں نے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کی، اور جب رشتہ طے پا گیا تو ان نے شادی کی ایک تاریخ طے کر دی۔ سلمہ دیکھنے میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اب سلمہ اور عمران کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سلمہ نے عمران کے گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھا اور پہلے دن سے ہی ساس کی خدمت میں لگ گئی۔ سب گھر والے سلمہ سے بہت خوش تھے۔ ایک دن سلمہ اور اس کی ساس قربانی کی عید کے لیے جانور لینے کی بات کرنے لگے، جس پر سلمہ بولی، امی جان، میرے چچا جان جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان نے بہت سے جانور پال رکھے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے اپنی قربانی کے جانور کی بات کروں۔ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو تم ان سے بات کرو اور ان سے کہو ایک اچھا سا جانور ہمیں قربانی کے لیے دے دیں۔ نجمہ نے اپنے چچا سے جانور کی بات کی، اور اگلے روز اس کے چچا قربانی کے لیے ایک جانور ان کے گھر لے آئے۔ اب قربانی کا دن آ گیا۔ جانور کی قربانی کے بعد جب گوشت گھر لایا گیا تو اس گوشت کو پکایا گیا۔ ہر عید کی طرح اس بار بھی مولوی صاحب گوشت کھانے کے لیے جب گھر آئے تو وہ بولے، ہاں تو شمسا بہن، سنائیں کیسی جا رہی ہے آپ کی گھریلو زندگی؟ مولوی صاحب ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی، اور ہماری بہو بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے اس گھر میں آ جانے کے بعد اس گھر میں تو رونق لگ گئی ہے۔ مولوی صاحب کھانا کھا کر وہاں سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے وہ شمسا کو یہ کہہ کر گئے، مگر شمسا بہن، بہت جلد برا وقت آنے والا ہے۔ شمسا بہن اب پریشان ہو گئی، اور وہ سوچنے لگی کہ آخر مولوی صاحب نے ایسا کیوں بولا۔ آخر کچھ دن گزرنے کے بعد اس کا بیٹا یاسر اس سے بولا، امی جان، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے گھر جائیں اور اس کے باپ سے میرے رشتے کی بات کریں۔ شمسا بہن بہت جلد ان کے گھر چلی گئی اور یاسر کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ وہ لڑکی ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر باپ نے بیٹی کے پسند کے آگے کچھ نہ بولا اور اپنی بیٹی کا رشتہ یاسر کے ساتھ طے کر دیا۔ بہت جلد یاسر اور اس کی شادی ہو گئی۔ لڑکی کا نام کنزا تھا۔ کنزا گھر کا کوئی کام نہ کرتی اور پورا دن اپنے کمرے میں رہتی، مگر سلمہ اور شمسا اس سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ کنزا کو اس بات کا بہت گھمنڈ تھا کہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ سلمہ کو بات بات پر اس بات کے طعنے دیتی کہ تم ایک غریب خاندان کی لڑکی ہو، جبکہ میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں، مگر سلمہ نے کبھی اس کو پلٹ کے جواب نہ دیا۔ اب دوبارہ سے بقرہ عید کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایک دن شمسا اپنی بڑی بہو سلمہ سے بولی، بیٹی سلمہ، اپنے گھر ذرا فون تو لگاؤ، ان سے کہو اس بار بھی پچھلے سال کی طرح ایک اچھا سا بکرا ہمارے گھر بیچ دیں۔ کنزا نے جب سلمہ اور شمسا کی باتیں سنی تو اسے لگا کہ سلمہ اپنے گھر سے قربانی کا جانور لا رہی ہے، اور اس چیز سے وہ کنزا کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ کنزا اپنے کمرے میں گئی اور اپنے باپ کو فون کر کر کہنے لگی، ابا جان، آپ جانتے ہیں نا کہ عید آنے والی ہے، اور عید والے دن
आप 4 बकरों का अच्छा गोश्त बनवा कर मेरे ससुराल भिजवा दीजिए। आपको पता है ना, आपकी बेटी की शादी के बाद पहली ईद है। ईद वाले दिन जब सब कुर्बानी से फारग होकर अपने घर आए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि घर में 4 बकरों का गोश्त पड़ा था। सलमा सबसे बोली, कुर्बानी का गोश्त तो मैंने किचन में साफ करके रख दिया, आखिर ये गोश्त किसका है? ये कुर्बानी मैंने दी है। तुमने जो किचन में गोश्त रखा है वो तो एक छोटे से बकरे का गोश्त है। आखिर उसकी क्या कुर्बानी होनी और उसका क्या गोश्त निकलता। मैंने 4 बड़े बकरों का गोश्त अपने घर के लिए मंगवाया है और ये मेरी कुर्बानी है। घर में सब किंजा की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए वो किंजा के आगे कुछ ना बोले। हर ईद की तरह इस ईद भी जब मौलवी साहब घर तशरीफ लाए तो वो बोले, हाँ तो शम्सा बहन, सुनाए कैसी जा रही है आपकी घरेलू जिंदगी? मौलवी साहब, अल्लाह का शुक्र है, बस अच्छा वक्त गुजर रहा है। अब मेज को खानों से सजाया गया। दोनों बहुएं अपना अपना बनाया हुआ खाना मौलवी साहब के आगे लाई। किंजा मौलवी साहब से बोली, मौलवी साहब, आप मेरा खाना खाइए, ये मैंने बड़े महंगे बकरों की कुर्बानी से बनाया है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा, आप ये खाइए। मौलवी साहब ने किंजा के बनाए हुए खाने की थाल आगे की और उसे खाने लगे, मगर खाने से पहले उनने जब उस खाने को सूंघा तो उसे सूंघकर छोड़ दिया। है छोटी बहू, ये खाना कोई कैसे खा सकता है? इससे तो बहुत बदबू आ रही है। ये खाना तुम वापस ले जाओ, ये खाने के काबिल नहीं है। मौलवी साहब ने किंजा की प्लेट दूर करके अब सलमा की थाल पकड़ ली और उसे खाने लगे। खाने से फारग होने के बाद मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा और दोनों थालों में फूंकने लगे। जब उनने फूंक मारी तो किंजा की जो थाल थी उसका खाना काला हो गया। ये देखकर मौलवी साहब किंजा से बोले, है छोटी बहू, तेरे खाने से हसद, लालच और दिखावे की बू आ रही थी। एक बात याद रखना, जिस कुर्बानी में हसद, दिखावा शामिल हो जाए वो कुर्बानी नहीं रहती। अब किंजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने सब घर वालों से माफी मांगी और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगी। अब उसने आगे से अपनी सास या सलमा के साथ बुरा बर्ताव करने से तौबा कर दी थी और वह सब हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी से हसद, दिखावे और लालच को दूर रखना चाहिए और सबके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए।